بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر، سامعین کرام اور حاضرین جلسہ، میرا اور آپ سب حضرات کا اور تمام مسلمانوں کا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی والہانہ تعلق ہے، اور یہ تعلق و محبت ہی ہماری زندگی کا سرچشمہ اور ہمارے درد کا درمہ ہے۔ اس لیے آج کی اس نورانی محفل میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے ان کے خوشاچینوں اور عقیدت مندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ شاید ابر رحمت اور صحابہ کریم کی چھینٹیں اس خزان رسیدہ چمن کو باد بہاری عطا کر دیں، جس سے ایمانی افکار اور اخلاقی قدروں کے پھول کھل جائے، ورنہ میری کیا مجال، میری زبان میں وہ طاقت کہاں اور میری بساط علم ہی کیا ہے کہ انسان اعظم اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر روشنی ڈال سکوں اور اپنی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر سکوں۔ کسی نے سچ کہا ہے، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ پر آج تک ہزاروں کروڑوں افراد نے محبت و عقیدت کے گلدستے پیش کیے ہیں، کروڑوں افراد نے اس قافلہ بہاری کے نرم جھونکوں میں آرام کیا ہے۔ ایک جمع غفیر نے اس کاروان عظیمت و ہمت کو اپنے قلم و قرطاس کی سلامی دی ہے۔ بہت سے حضرات نے چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کرنے کے لیے کتاب زندگی کے لکھوں کا اوراق جمع کیے ہیں۔ اس عالمی کردار کو سیرت نگاری کے ذریعے افق دنیا پر پھیلانے کی کاوشیں کی ہے۔ ہزارہا کتابیں وجود میں آئی، لکھوں کا صفحات پر مہر و محبت اور عقیدت و احترام کا جذبہ کار فرما ہے، اور قیامت تک نہ معلوم کتنے صفحات دامن عقیدت سے وابستہ ہوں گے، کتنے خطیب و مقررین اپنی شعلہ سامانیوں سے اس ہستی کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ عقیدت مندوں میں میرا بھی نام آ جائے، لیکن دوستو میں حیران ہوں، پریشان ہوں، دل میں خیالات کا ایک سیلاب آتا ہے، گرداب کی طرح سمٹ جاتا ہے۔ سوچ رہا ہوں کتاب زندگی کا کون سا ورق کھولوں، چمنستان سیرت کا کون سا گلدستہ پیش کروں، گلشن حیات کی کس کس خیابان اور روش کا تذکرہ کروں۔ افکار و اعمال کا باب کھولا جائے یا اخلاق و اقدار کا، شجاعت و رسالت کی سرگزشت بیان کی جائے یا طہارت و پاکیزگی کی عدل گستری کا تذکرہ کیا جائے یا نجی زندگی کا رعایہ پروری کا مطالعہ کیا جائے یا حقوق پسندی کا، دشمنوں اور خون کے پیاسوں کے ساتھ آپ کی طرز زندگی پر گفتگو کی جائے یا دوست و احباب کے تعلقات کا تجزیہ کیا جائے۔ آپ کی سیرت ہما جہد تو جو دکھائی دیتی ہے، کمالات کا کوئی پہلو بھی تشنا نہیں ہے۔ آپ کی زندگی بیک وقت تہذیب و تمدن، معاشرت و اخلاق، سیادت و قیادت، عمارت و حکومت، جہد و مشقت، توکل و انابت، صبر و قناعت، زہد و عبادت، مروت و شجاعت اور کمال علم و اخلاق کا حسین سنگم دکھائی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے مختصر سے عرصے میں ایک حیرت انگیز انقلاب برپا کیا، عالم اسلام کا انتشار اور انسانیت کا بحران ختم کیا، فلاح و بہبودی کا وہ کارنامہ انجام دیا ہے جس کی نظیر تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ آپ کی زندگی بیک وقت ایک حاکم، ایک امیر، ایک معلم، ایک وزیر، ایک افسر، ایک داعی، ایک فلسفی، آقا، ملازم، فاتح، سپاہی، جج، وکیل، مزدور،
شوہر کی زندگی کا مجموعہ ہے. اتنی جامع اور ہما کی شخصیت کا وجود آج تک نہیں ہو سکا. اس لیے ان پر سہن سرائی کی مجال، اس پر سیر حاصل بحث مجھ جیسے زبان و بیان سے عاری شخص کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. کسی نے سچ کہا ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال جھوڑ کے کھڑے پانی کی نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.